الرحمن الرحيم وإن كادوا ليفتنونك عن الذين أوحينا إليك لتفتري علينا غيره. اور یہ کافر لوگ آپ کو اس چیز سے بچلانے ہی لگے تھے جو ہم نے آپ پر وحی کے ذریعے بھیجی ہے، تاکہ آپ اس کے سوا ہماری طرف افترا کی نسبت کریں. وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، اور ایسی حالت میں یہ آپ کو اپنا دوست بنا لیتے. وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، اور اگر ہم نے آپ کو ثابت قدم نہ بنایا ہوتا تو آپ ان کی طرف کچھ مائل ہونے لگ جاتے. اذا لأذقناك ضعف الحیات وضعف الممات، اگر ایسا ہوتا تو ہم آپ کو حالت حیات میں اور بعد ممات کے مرنے کے بعد دوہرا عذاب چکھاتے. ثم لا تجد لك علينا نصيرا، پھر آپ ہمارے مقابلے میں کوئی مددگار بھی نہ پاتے. وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا، اور یہ لوگ اس سرزمین سے آپ کے قدم ہی اکھاڑنے لگے تھے. لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا، تاکہ آپ کو اس سے نکال دیں. وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا، اور اگر ایسا ہو جاتا تو آپ کے بعد یہ بھی بہت کم ٹھہر پاتے. سنت من قد ارسلنا قبلک من رسلنا، سنت طریقہ ہے من قد ارسلنا قبلک، ان لوگوں کا جن کو ہم نے آپ سے پہلے رسول بنا کر بھیجا. ولا تجد لسنتنا تحویلا، اور آپ ہمارے اس قاعدے اور طریقے میں تبدیلی نہ پائیں گے. ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کی سازشوں کی طرف متوجہ فرمایا ہے. جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وادی طائف کا ایک وفد آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے، اور یہ وفد آپ کے پاس پہنچا، آپ سے بات کی تو اپنے اسلام قبول کرنے کے لیے انہوں نے کچھ شرائط رکھی کہ یہ شرائط ہماری پوری ہو جائیں تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بتاؤ شرائط کیا ہے. پہلی شرط انہوں نے اپنی یہ بتائی کہ جو عزت، حرمت، احترام شہر مکہ کا ہے وہی احترام ہمارے طائف کو دے دیں. شہر مکہ کو تمام شہروں پر، دنیا کے تمام شہروں پر فضیلت حاصل ہے، اور شہر مکہ ایمان کا مرکز ہے، اور شہر مکہ اس پوری کائنات کا بھی مرکز ہے. یہاں مسجد حرام ہے، ایک نماز پڑھنے پر 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے. اسی مسجد حرام کے اندر کسی قسم کا قتل و قتال، گالی گلوچ، فتنہ فساد کرنا حرام ہے، اور یہ روز اول سے. طائف والوں نے یہ مطالبہ کیا کہ جو حرمت مکہ کی ہے، جو فضیلت مکہ کی ہے، جو مقام مکہ کا ہے، اس کا آپ ہمارے طائف کے لیے بھی اعلان کر دیں کہ یہ بھی مکے جیسا محترم شہر ہے تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس مطالبے کو مسترد کیا اور فرمایا کہ یہ عزت اور حرمت دینے والا میں نہیں ہوں، وہ رب ہے، وہ جس شہر کو، جس علاقے کو دے دے وہ اس کے اختیار میں ہے. دوسرا مطالبہ ان لوگوں نے یہ کیا کہ ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے
لیکن یہ ہے کہ نماز ہمیں معاف کر دیں. یہ رکوع اور سجود ہم سے نہیں ہوتے، یہ مشقت والا کام ہے. یہ معاف کر دیں تو ہم آپ کی بات مان لیں گے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دین ہی کیا دین ہے جس میں سجدہ اور رکوع نہ ہو، جس میں اللہ کے سامنے جھکنا نہ ہو، جس میں اللہ کے سامنے عجز نہ ہو، وہ تو دین ہی نہ ہوا. تیسرا مطالبہ انہوں نے یہ کیا کہ پھر ہم اسلام لے آئیں گے، ہم اپنے بتوں کو اپنے ہاتھوں سے نہیں توڑیں گے، اور اس کے لیے ہمیں سال کی مہلت دی جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس مطالبے پر انہوں نے فرمایا کہ کوئی بات نہیں، تم نہیں توڑنا چاہتے تو ہمارے پاس اور لوگ ہیں، وہ ان بتوں کو توڑ دیں گے، ختم کر دیں گے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور پھر انہوں نے زکوٰۃ کی معافی کا مطالبہ کیا. اسلام لائیں گے، زکوٰۃ ہم نہیں دیں گے، زکوٰۃ سے ہمیں استثناء دے دیں، ہم مستثنیٰ ہو جائیں زکوٰۃ سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا، زکوٰۃ تو اللہ کا حکم ہے. اسلام قبول کرو گے تو یہ زکوٰۃ دینی پڑے گی، نماز پڑھنی پڑے گی. تو یہ ان کے مطالبات چل رہے تھے. اصل میں وہ مطالبات اس طرح کے کیوں پیش کر رہے تھے؟ قرآن پاک کے اندر اور بھی ہے، وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ، اور قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ. مختلف قسم کی پیشکشیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کرتے تھے. کبھی آتے تو کہتے ایک دن آپ ہمارے خدا کی عبادت کریں، ایک دن ہم آپ کے خدا کی عبادت کریں. کبھی کہتے شہر مکہ جو ہے وہ آپ کا ہے، ہم آپ کو نہیں چھیڑیں گے، باہر جو ہے وہ آپ ہمیں نہ چھیڑیں. کبھی وہ مطالبہ کرنے کے لیے آ جاتے کہ اگر آپ کو بادشاہت چاہیے تو پورے مکہ اور گرد و نواح کا بادشاہ بنا دیتے ہیں، دولت چاہیے تو دولت ڈھیر لگا دیتے ہیں آپ کے قدموں میں، اور اگر آپ شادی کرنا چاہتے ہیں تو حجاز کے اندر جس لڑکی کا آپ کہیں گے اس سے ہم شادی کروا دیں گے، لیکن آپ ہمارے بتوں کو برا بلا نہ کہیں، ہمیں ان بتوں کی عبادت سے نہ روکیں. اس طرح کے مطالبات وہ کیا کرتے تھے. حضور نے فرمایا کہ یہ تو حکومت تو کچھ چیز نہیں ہے، مال دولت کیا چیز ہے. اگر تم میرے دائیں ہاتھ پہ سورج، بائیں پہ چاند بھی لا کر رکھ دو، جو تم رکھ نہیں سکتے، تمہاری طاقت میں نہیں ہے، لیکن فرض کرو اگر تم رکھ سکتے رکھ لو، تو تب بھی میں نہیں چھوڑوں گا اسلام کو، اور اس عقیدہ توحید کی تبلیغ کو میں تب بھی نہیں چھوڑوں گا. تو ان لوگوں نے یہ مطالبات کیے. مطالبات کرتے کیوں تھے؟ مطالبات اس لیے کرتے تھے کہ تھوڑا تھوڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نرم کر دیں، اور اس طرح کرتے 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 اپنی طرف مائل کر دیں، اپنی طرف لے آئیں. بس اس لیے وہ اس طرح کے مطالبات کیا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے پیارے پیغمبر، ان کادوا لیفتنونک عن الذین اوحینا الیک لتفتری علینا غیرہ. یہ لوگ قریب تھا کہ آپ کو فتنے میں مبتلا کر دیتے، آپ کو پھسلانے کی یہ لوگ کوشش کر دیتے تھے اس دین سے جو ہم نے وحی کے ذریعے آپ پر بھیجا. اس میں یہ لوگ نرمی چاہتے تھے، اور یہ نرمی سے ان کا نرمی طلب کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو یہ فتنے میں مبتلا کر دیں، اور ہم نے آپ کو بچا لیا. وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، اور اگر آپ ان کے ان مطالبات کو مان لیتے تو یہ آپ کو اپنا جگری دوست بنا لیتے، خلیل بنا لیتے، دلی دوست بنا لیتے. وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، اور اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے تو قریب تھا کہ آپ کچھ ان کی طرف مائل ہو جاتے، ان کے مطالبے کچھ ماننے کی آپ کے دل میں آ جاتی، آپ ان کی طرف مائل ہو جاتے. لیکن ہم نے آپ کو ثابت قدم رکھا، اور اللہ کا جو بھی نبی ہے وہ اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے. واللہ یعصمک من الناس، اللہ لوگوں کی سازشوں سے
لوگوں کی اذیتوں سے اللہ اپنے نبی کو بچاتے ہیں۔ بشری تقاضا تو یہ ہے کہ انسان کہیں نہیں کہیں پھسل جاتا ہے، کوئی بہت بڑا بزرگ ہی کیوں نہ ہو، اللہ کا ولی ہی کیوں نہ ہو، غلطی اس سے ہو جاتی ہے، اور یہ غلطی ہونا انسان سے یہ بعید از قیاس یا بعید از عقل نہیں ہے، بہت بڑا ولی کیوں نہ ہو غلطی ہو سکتی ہے۔ لیکن انبیاء کرام وہ اس غلطی سے بھی محفوظ ہیں جس کو ہم اتفاقی غلطی کہتے ہیں، اسی لیے تو انہیں نبوت کے مرتبے پر فائز کیا کہ کوئی غلطی ان سے ہو سکتی نہیں، وہ اللہ کی حفاظت میں ہوتے ہیں۔ وہ ارادہ بھی کر لیں، ان کے ذہن میں بات آ بھی جائے بتقاضۂ بشریت، تو اللہ انہیں بچا لیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اذا لا ولولا ان ثبتناک، اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے، ہم نے آپ کو ثابت قدم نہ بنایا ہوتا، لقد کتا ترکنوا الیہم شیئا قلیلا، آپ کچھ نہ کچھ تھوڑا تھوڑا ان کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، اور اگر آپ مائل ہو جاتے تو پھر کیا ہوتا؟ اذا لاذقناک ضعف الحیات وضعف الممات۔ اللہ اپنے نبی سے مخاطب ہے، اگر بالفرض و محال آپ مائل ہو جاتے تو پھر ہم آپ کو چکھاتے عذاب حالت حیات میں بھی اور حالت ممات میں بھی، یعنی زندگی میں بھی اور دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی۔ یہ اللہ تعالیٰ کس کو فرما رہے ہیں؟ اپنے پیارے نبی کو فرما رہے ہیں، ایک ہمیں سمجھانے کے لیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم ہیں، اللہ کی حفاظت میں ہیں، لیکن بات غور کرنے کی ہے کہ اگر رب کا پیغمبر بھی جو رب کا سب سے زیادہ محبوب ہے، فرضی طور پر فرمایا اگر ایسا کرتے تو آپ کو بھی عذاب پہنچتا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر آپ شرک کا ارتکاب کر لیں تو آپ کے سارے اعمال بھی ضائع، ختم۔ فرمایا ثم لا تجد لک علینا نصیرا، اور پھر ہمارے مقابلے میں کوئی مددگار بھی آپ نہ پاتے۔ وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا، ان کافروں کی یہ سازش ہے کہ وہ زمین سے شہر مکہ سے آپ کے قدم اکھاڑنا چاہتے ہیں، اسی کے لیے یہ مطالبے بھی پیش کرتے ہیں، پیشکشیں بھی کرتے ہیں، آپ کی طرف صلح کا ہاتھ بھی بڑھاتے ہیں۔ کیوں؟ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا، تاکہ آپ کو اس شہر سے نکال دیں، کوئی راستہ انہیں مل جائے کہ انہیں شہر سے نکال دیں۔ فرمایا اگر آپ کو ان لوگوں نے شہر سے نکال دیا، اذا لا يلبثون خلافك الا قليلا، آپ کے چلے جانے کے بعد یہ لوگ بھی نہیں ٹھہر پائیں گے زیادہ دیر تک۔ چنانچہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت مدینہ فرمائی، ہجرت مدینہ سے پہلے ہجرت حبشہ ہوئی اور اس کے بعد ہجرت مدینہ ہوئی، ہجرت مدینہ کے دوسرے ہی سال بعد غزوہ بدر رونما ہوا، اور بدر کے میدان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر پہنچے، اور وہاں پر کافروں کے 70 سرداروں کو قتل کر دیا، وہ مردار ہو گئے، اتنی ہی وہ قیدی بھی بن کے آ گئے، زور ان کا ٹوٹ گیا، مکے کے اندر ان کی جو فرعونیت قائم تھی وہ ختم ہو گئی۔ فرمایا اگر آپ کو یہ نکال دیں گے تو خود بھی ٹھہر نہیں پائیں گے۔ اور پھر 8 ہجری میں سب نے دیکھا، تاریخ نے دیکھا، سب لوگوں نے فاتح بن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے، یہی لوگ جو تنگ کرنے والے تھے، کوئی تو بھاگ نکلے، کسی نے گھر کے اندر چھپ کر دروازہ بند کر دیا، کوئی جو ہے وہ آپ کا معارض اور آپ کے مد مقابل لڑنے والا نہ تھا۔ فرمایا سنت من قد ارسلنا قبلک من رسلنا، یہی طریقہ یہی قاعدہ ہمارا رہا ہے پہلے انبیاء کے ساتھ بھی، اور آپ ہمارے اس قاعدے کے اندر جو ہے کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے، یہی طریقہ چلتا رہے گا۔ سنت من قد ارسلنا قبلک، آپ سے پہلے جتنے انبیاء ہیں ان کے لیے بھی ہمارا یہی طریقہ تھا کہ دین پر جو ہے، دین کی دعوت پر کوئی جو ہے وہ مصلحت یا کوئی کمپرومائز نہیں کرنی، چاہے مشرکین کیا سے کیا کر دیں۔ وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا، اور آپ ہمارے اس قاعدے کے اندر کوئی تغیر نہیں پائیں۔ آمین۔